السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر مہر دیے بیوی کے پاس جانا منع ہے؟ آج کل یہ سوال بہت ہی عام ہو چکا ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب تک مہر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک بیوی کے پاس جانا حرام ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ حضرت آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. تو میرے محترم بزرگوں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ بیوی کو اسی وقت کچھ دینا بہتر ہے. ہاں، مہر ادا کرنے کی فکر اور کوشش لازم ہے، یہ اس کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ شوہر اپنی عورت کے ساتھ سہاگ رات منانے جائے اور مہر معاف نہ کرائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی بغیر مہر معاف کیے سہاگ رات منا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا. اس کا جواب یہ ہے کہ بلا مہر معاف کرائے بھی اگر ہم بستری کی گئی تو وہ ناجائز نہیں، لیکن بیوی کو حق ہے کہ مہر معجل وصول کرنے سے قبل ہم بستری سے روک دے. اسی طریقے سے آگے ایک بھائی کا سوال ہے طلاق کے بعد مہر اور شوہر کے دیے ہوئے زیور کا حکم کے بارے میں. زوج نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اب اس کے پاس جو زیور نقرئی یا طلائی شوہر کی طرف سے دیا ہوا موجود ہے اس کا حقدار شرعاً کون ہے؟ دوم، یہ کہ عورت نے شوہر کو ایک عورت کے سامنے اپنے مہر اللہ کے واسطے معاف کر دیے تھے، اس صورت میں وہ معاف ہوئے یا نہیں؟ لہذا اس کے بارے میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ میں حضرت والا سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھائے. بھائی نے اس طریقے سے سوال کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ زیور شوہر کی طرف سے عورت کو تملیکاً دیا گیا تھا تو وہ عورت کا ہے، اور اگر عاریتاً دیا گیا تھا تو وہ عورت کا نہیں ہے بلکہ شوہر کا ہے. اور اگر دیتے وقت کوئی تصریح تملیک یا عاریتاً کی نہیں کی گئی تھی تو رواج اور عرف کا اعتبار ہوگا. اگر رواج تملیک کا ہے تو وہ زیور عورت کا ہے، اگر رواج عاریتاً کا ہے تو شوہر کا. اگر رواج دونوں طرح کا ہے اور گواہ عورت کے پاس تملیک کے موجود نہیں ہو تو شوہر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. اگر عورت کہتی ہے کہ میں مہر معاف کر چکی ہوں یا اس پر گواہ موجود ہو وہ ایک ہی ہو تو وہ مہر دیانتاً معاف ہو گیا، اور قضاءً معاف ہونے کے لیے عورت کا اقرار یا دو عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عورتیں گواہ ضروری ہے. یہ تھے ان کے جواب. آگے جہیز کے بارے میں اپنی بھائی کا سوال ہے کہ حضرت موجودہ دور میں جبکہ بدنیتی بے ایمانی عام ہے، بدنیتی اور بے ایمانی عام ہے، اگر سامان جہیز دلہا کے اعزاء و اقارب اور بستی کے ثقہ لوگوں کو دکھایا جائے تو کیا حرج، تاکہ وقت ضرورت شہادت دے سکے، شہادت یعنی گواہی دے سکے.
یا سامان رکھ کر دکھا کر فہرست بنا کر اس پر لڑکے کے دستخط لیے جائے تاکہ طلاق کے وقت وہ لڑکی کے لیے ڈھال بن سکے، یا آپ کوئی حل پیش فرمائے اس مسئلے کے بدلے میں، اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان بھائی کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان افسوسناک حالات میں چوراہے پر جہیز لانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں، فہرست مرتب کر کے خاندان کے باثر حضرات کے دستخط کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی بھائی کا یہ بھی سوال ہے کہ رخصتی سے قبل ولیمے کے بارے میں سوال ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بسا اوقات میاں بیوی کی پہلی ملاقات لڑکی کے میکے ہی میں ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں لڑکے والا اگر بغیر رخصتی کرائے اپنے گھر ولیمہ کر دے تو مسنون ولیمہ ہوا یا نہیں؟ مسنون ولیمہ کی کیا شکل ہے؟ تو اس کا جواب ہے اجتماع زوجین کے بعد جو دعوت کی جاتی ہے وہ ولیمہ ہے، خواہ بنا کسی جگہ ہو، کسی جگہ پر بھی ہو ولیمہ ہو جاتی ہے، جو دعوت کی جاتی ہے ولیمہ ہے۔ آگے اسی بھائی کا سوال جو یہ ہے کہ حضرت ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جگہ جگہ پر نئے نئے بدعات، نئے نئے خرافات سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے سوال کیا، تو ان کا سوال جو تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے مسلم علاقوں اور شہروں میں سیرت کانفرنس اور جلسے ہوتے ہیں جن میں علماء کی تقریریں ہوتی ہیں اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ تو بھائی ان کا جواب یہ کہ مخصوص انداز اور طریقے میں کانفرنس اور جلسے کرنا شرع اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، البتہ ان میں اگر غیر اسلامی طریقہ نہ ہو اور نہ ہی اسراف اختیار کیا گیا ہو تو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بلا شبہ درست ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے سوال یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے ہندوستان کے بعض شہروں میں جلوس محمدی نکلتا ہے جس میں مخصوص انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس جلوس کا مقصد ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان نبوت کا اظہار، اور دوسرا مقصد لوگوں میں دینی رجحان پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا جلوس نکالنا درست ہے اور کیا یہ باعث اجر و ثواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز اور طریقے سے نکالا جاتا ہے، کتاب و سنت، صحابہ کرام اور سنت سلف صالحین میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اس میں جھنڈے ہوتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، بعض مقامات پر ننگے سر اور ننگے پیر چلتے ہیں، آخر شب میں پھولوں کا ہار لے کر جاتے ہیں، کچھ دیر بالکل خاموش بعدم یہ تصور لیتے ہیں کہ ابھی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی، اور یہ حال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کا عہد نبوی اور عہد صحابہ اور سلف صالحین کے دور میں وجود نہیں ملتا، اس لیے اس قسم کے جلوس نکالنا غیر شرعی عمل ہے جو باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تھی کچھ آپ کے سوال اور ان کے جوابات۔ دعا کرتے اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوالات کے لیے ہمارے دیے گئے اس نمبر پر میسج کریں یا کال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔